اچھا علامہ صاحب، جو اب آخری میں آج آپ کا سوال کروں گا نا، یہ بنیادی طور پہ جی سر۔ نہ میرا سوال ہے نہ یہ علماء کا سوال ہے. ہوں یہ وہ سوال ہے کہ جو بالکل ایسے لوگ ہیں جن کو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بیچارے سنیت سے بھی صحیح طرح سے آشنا نہیں تھے، تو ان پر جس وقت آپ کی طرف سے جو ہے وہ بمبارڈمنٹ ہو گئی ہے عجیب و غریب قسم کے دلائل کی، تو وہ تو ہکے بکے رہ گئے ہیں. اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ میرے اپنے گھر کی یہ بات ہے. مطلب آپ کے دلائل وغیرہ میں سن رہا تھا، فیملی کے بندے بیٹھے، لیڈیز بیٹھی، تو وائف میری تھی، تو وائف کو تو پھر بھی تھوڑا سا دین کا تعارف ہو گیا تھا، کوئی ایک آدھ دفعہ اس نے قرآن کا ایک کورس اٹینڈ کیا تھا. تو وہ کہنے لگے جی کہ یہ جو ہے نا یہ کیا بات چیت ہو رہی ہے. تو لبے لبا میں نے بتایا، میں نے کہا جی یہ ہماری بحث چلتی ہے، علامہ صاحب سے بات ہوتی ہے، ہمارے جو معتبر ہمارے مستند سنی علماء ہیں ان سے بھی بات ہوتی ہے. تو وہ اس کو ان باتوں کا تو کسی حد تک پتہ ہے، لیکن یہ بات جو ہے نا کہ یہ 12 امام ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، تو اس کو کافی دیر تک تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی. میری صبح ڈسکشن ہوئی تو وہ کافی دیر تک میں نہیں سمجھ پایا وہ پوچھنا کیا چاہ رہی ہے، نہ وہ مجھے سمجھا پائی نہ میں اس کو سمجھا پایا. الٹیمیٹلی پتہ نہیں کیا بات ہوئی، تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا شیعہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، علامہ حسن الیاری صاحب بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، حسن عشری، کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ائمہ کے نام بتا دیے تھے. اب اس پہ بحث یہ چلتی ہے کہ جی شیعہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے راوی جھوٹے ہیں یا ان کی کتابیں جعلی ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. وہ کہتی ہے جی کس نے بتائے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. میں کہا جی شیعوں کا دعویٰ یہ ہے. تو انہوں نے پھر یہ کہا، وہ کہتے ہیں جی آپ ان سے یہ کہیں کہ ہمارے لیے تو بالکل یہ حیران کن بات ہے، ہمارے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ کوئی تعصب نہیں، وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، کبھی سنا بھی نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں کہ ایسا بھی کوئی سسٹم ہے. تو اس پہ آپ جو آپ کے یہاں دلائل ہے نا، اچھا یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے کہ رجال کی کتابیں کیا ہوتی ہیں، سنی راوی کون سے ہیں، شیعہ، ان کو اس سے کوئی نہیں. وہ لوگ وہ سمجھتے ہیں جی سنی مولوی بھی شیعہ مولوی بھی دونوں فسادی ہیں، دونوں فتنہ باز ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ کیا اللہ کے رسول نے یہ بتائے ہیں، ہمیں دکھائیں کدھر بتائے ہیں. تو میں نے ان سے کہا، میں ریکویسٹ کر دوں گا آپ کی طرف سے کہ وہ سادہ اردو زبان میں 3 احادیث شیعہ کی کتابوں سے دکھا دیں، 3 سنیوں کی کتابوں سے دکھا دیں جس میں 12 اماموں کے نام ہوں. باقی ان لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کی سندیں کیا ہیں یا کیا نہیں ہے، وہ آپ بتا دیں. 3 سنی بتا دیں، 3 شیعہ بتا دیں، وہ سادے لوگ دیکھ لیں گے، میں بھی ان کو دکھا دوں گا. کیونکہ ان کے لیے تو یہ اتنی شاکنگ بات تھی، وہ تو مجھے پاگل سمجھ رہے کہ یار یہ باتیں کیا کر رہا ہے، دیکھیں کتنا بڑا کنسیپٹ جو ہے پتہ ہی کوئی نہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات مجھے ہے تو جو جتنے سادہ کر آدمی کے سکتے نا لیے میرے باپ سادہ آدمی کے لیے پتا. بہت واضح کر دیتا ہے، وہ بہت واضح ہے، قضیہ بہت واضح ہے، اس میں زیادہ یعنی تحیر اور سرگردانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جاتے ہیں. ان کے بعد سب سے بڑا نزاعی مسئلہ عالم اسلام میں چل رہا ہے ان کی جانشینی کا، مسلمانوں کی امامت کا. کیا مسئلہ انہوں نے بیان نہیں فرمایا، کسی کو تعین نہیں کیا. اگر کسی کو تعین نہیں کیا تو طریقہ کار بتا دیتے نا، کسی کو تعین نہیں کیا طریقہ کار بتا دیتے تاکہ مسئلے پہ نزاع نہ ہو. تو آپ لوگوں کا جو موقف ہے کہ انہوں نے نہ تعین کیا اور نہ طریقہ کار بتایا، نہ ابو بکر پہ کوئی نص ہے اور نہ انہوں نے کوئی طریقہ کار بتا دیا ہے کہ میرے بعد جو ہے تم کس انداز سے تمہاری امامت ہوگی، تمہاری خلافت، یہ بھی بتا دیا. تو پھر یہ تو واضح ہے کہ یہ تو نہایت ظلم ہے کہ جو مسئلہ سب سے بڑا اختلافی مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پتہ ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اور اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ اہم اللہ کو پتہ ہے. موت تو اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کس وقت کس کو میں نے مروا دینا، اس کا روح قبض کر دینا. اللہ کو تو پتہ ہے، اور اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس امت میں سب سے بڑا اختلافی مسئلہ یہ ہوگا، لوگوں کا خون ہوگا، اور لوگ بھلے ہر چیز میں اختلاف کریں گے. روزہ اختلاف، نماز اختلاف، اذان اختلاف، وضو اختلاف، قرآن اختلاف، توحید اختلاف، رسالت، سب مسائل پہ اختلاف کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کا جڑ کیا ہے؟ مسئلہ امامت. اللہ نے بھی نہیں بتایا. نہیں، آپ سوچ لیں، یہ کوئی کہنے والی بات ہے؟ کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ کیا ایسا کام ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نہ بتائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ بتائے، اور ادعا کریں گے دین کامل ہے؟ دین کامل ہے نا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ ادعا کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلے اس کو بتایا نا، قرآن مجید کو دیکھیں، قرآن مجید کو امام نہیں، مسلمانوں کا امام نہیں بنتا. امام اگر ہم قرآن کو کہہ بھی دیں وہ مجازن کہتے ہیں امام ہے، وَإِلَّا ہم پہ حکمرانی نہیں کرتا قرآن مجید. قرآن مجید جو ہے وہ مسجد پہ بیٹھ کے لوگوں کو فتویٰ نہیں سناتا. قرآن مجید کسی جاہل کو اپنی جہل سے نہیں روکتا، کسی بدعتی کو اس کی بدعت سے نہیں روکتا. سب بدعتی، جتنے بدعتی ہیں عالم اسلام میں،
سب قرآن سے استدلال کرتے ہیں. جتنے فرقے ہیں، آپ نے کوئی فرقہ دیکھا ہے جو قرآن کا منکر ہو؟ علی حسن بھائی، کوئی فرقہ دیکھا ہے نہیں، قرآن مسلمانوں کا میں جو کو سب، کیونکہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے قرآن کے انکار کا. آپ جو بھی بدعت لانا چاہیں دین میں، جو بھی کلم کلا بدعت ہو، اس کو آپ قرآن کو کھینچ کے نا، قرآن کی تعویل کر کے اس کو 3-4 آیتیں آپ کو مل جائیں گے، وہ سب کے ہر ایک کے کام کی بات مل جائے گی. کیونکہ وہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے ساکت، وہ خود تو کچھ نہیں بولتا، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو کس طرح آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں نا، کس طرح آپ اس کی تفسیر کرتے ہیں. قرآن جو امام کا جو کام، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ قرآن اس زمانے میں بھی تھا. امامت کون کرتا تھا؟ مسلمان قرآن کرتا تھا یا نبی کرتے تھے؟ امامت کون کرتا تھا مسلمانوں کا؟ قرآن کرتا تھا یا نبی؟ جہاد کو کے لیے کون جاتا تھا؟ موتا تک کون گیا؟ خیبر تک کون گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کو فوج کے ساتھ بھیج دو کہ بھائی تم جا کے جہاد کرو. تو لازمی بات ہے کہ اگر ہم قرآن کو امام بھی کہتے ہیں نا، وہ مجاز کے طور پہ، حقیقت میں وہ فرد ہوتا ہے. تو نبی، اور ہمارا اختلاف بھی فرد پر ہے، مسلمانوں کا اختلاف بھی امامت کے مسئلے میں افراد پر ہے، قرآن مجید پہ اختلاف نہیں ہے. سب فرقے، اسماعیلیہ، بوہرا، زیدی، ماتوریدی، سب کے سب جتنے آپ فرقے گنتے جاؤ، 73 فرقے، قرآن کو سب مانتے ہیں. آپ یہاں صوفیہ وہ اپنے وحدت وجود، جتنے ان کے عقائد ہیں، سب وہ قرآن سے لے کے آتے ہیں، آیتیں قرآن سے لے کے آتے ہیں، قرآن سے سب استدلال کرتے ہیں. تو بات یہ ہے عزیزو کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کو تعین نہیں کیا ہے اپنے بعد، تو اور ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آنے والا نا، کہ دوسرا نبی آئے گا، بھلی چلے وہ 50-100 سال 200 سال کے بعد وہ ٹھیک کر دے گا، وہ تو بھی نہیں ہے. بس یہی ہے قیامت تک، اور کچھ بھی نہیں ہے، یہی دین ہے قیامت تک. تو پھر تو بڑا ہی ظلم ہے پھر تو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں ہے، انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے، انہوں نے حتمن بتایا. تو 12 اماموں کے متعلق جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے احادیث ہمیں دکھاؤ، پہلی بات یہ ہے کہ ان کے فوراً بعد ان کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں جو سب سے اہم مسئلہ تھا کہ انہوں نے اس پہ تصریح کرنا تھا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا ہے، اور امام حسین علیہ السلام، کیونکہ امیڈیٹلی وہی وقت ہے. کیونکہ اکثر لوگوں کو اسی کا، اکثر لوگ ہیں بھی کیا، مثلا ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں، اور وہ 200 سال آگے کا وہ اکثر لوگ سوچتے بھی نہیں ہے نا قیامت تک کیا ہوگا. ابھی فوراً جو ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مقامات پر، اکثر احادیث میں وہ کیا ہے، وہ اپنے اہل بیت کا اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پہ بڑے بڑے وہ تاکید کرتے ہیں کہ ان کی بات سنو، ان کی طاعت کرو، یہ آپ کے ولی ہیں، یہ میرا خلیفہ ہیں، یہ میرا جانشی، من کنت مولا فهذا علی مولا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، من اطاع علی فقد اطاعنی، من اطاع. تو یہ روایات آپ کی کتب میں بہت زیادہ آپ لوگوں کی کتب میں بہت زیادہ. ہماری کتب میں الحمدللہ رب العالمین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اور 12 اماموں کے متعلق روایات بہت زیادہ. میں آپ نے 3 روایتیں مانگی ہیں، میں آپ کو لیکن اردو ٹرانسلیشن کر دیجئے گا، کیونکہ سادے بندے نہیں کر سکتے نا. اردو ٹرانسلیشن کر دیں گے. یہ کتاب ہے عزیزو اکمال الدین و اتمام النعمہ، یہ شیخ صدوق رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اکمال الدین و اتمام النعمہ. اچھا، 3 وہ بتائیں جو آپ کے نزدیک مستند ترین ہو. یہ سب مستند ترین ہے. الجزء الاول شیخ صدوق، چھاپ دار المرتضی بیروت. یہاں پر نصوص ہیں بہت زیادہ. یہ نص ہے باب ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 12 اماموں پر اور امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص. میں دیکھتا ہوں کہ اس میں اکثر روایت بہت لمبے ہیں، میں 2-3 مختصر روایتیں آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں. سند بھی پڑھ دیجیے گا نا. اچھی بات ہے. یہ حدیث: حدثنا علی بن احمد حدثنا محمد بن ابی عبد الله الكوفي عن موسى بن عمران عن عمي الحسين بن يزيد عن الحسن بن علي بن ابي حمزه عن ابيه عن يحيى بن ابي القاسم عن الصادق جعفر بن محمد صلوات اللہ علیہم. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ان سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں. عن ابیہ، وہ اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے، وہ اپنے جد سے. ان کا جد کون ہے؟ ان کا جد امام حسین علیہ السلام. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الائمۃ بعد 12، میرے بعد 12 امام ہوں گے. اولہم علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان میں سے نمبر 1 ان کا جو پہلا ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام. وآخرہم امام المہدی المنتظر القائم، اللہم صلی علی محمد. ان کا آخری
ان کا لقب شریف ہے القائم. ہم خلفائی، یہ میرے جانشین ہیں، و اوصیائی، یہ میرے اوصیاء ہیں، و اولیائی، اور یہ میرے ولی ہیں، اور یہ میرے ولی ہیں. وحجج اللہ علی امتی بعدی، اور یہ اللہ کے حجت میرے امت پر میرے بعد ہے. المقر بہم مؤمن، جو ان کا اقرار کرے مؤمن ہے، والمنکر لہم کافر، اور جو ان کو پہچان کر انکار کر دے وہ کافر ہے. اچھا بلی اگلا جو روایت ہے، روایت لمبی ہے، میں مختصر روایت کی تلاش کرتا ہوں. نہیں، آپ بس اماموں کے 12 نام جو ہے نا اس کی ٹرانسلیشن کر دیجیے گا، باقی پوری حدیث بے شک نہ پڑھے، سند پڑھ دیں اور اماموں کے اچھا 12 نام بتا دیں، نام بھی کیونکہ بتا وہ دیں بڑے چلیں. حیران ہوئے، کہتے ہیں یار یہ تو پتہ نہیں 150-200 سال بعد کے نام تھے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور جی صرف بالکل. شیعوں کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا یار چلیں اب ٹھیک. شیعہ تو یہ رو رہے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں شیعہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان کی کتابوں میں تو وہ دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بڑی شاکنگ بات تھی. اوکے اوکے. اچھا ان کو یہ نہیں پتا روایت تھا ہے، اس چیز کا کہ شیعہ اچھی بات ہے. یہ روایت نمبر 3 ہے اسی باب میں. ملاحظہ فرمائیے، حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل حدثنا محمد بن عبد الله الكوفي حدثنا موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد أن الحسن بأن علي بن أبي حمزة أن الحسن ابن علي، یہ غلط ہے، بانا غلط ہے، الف میں زیادہ بانا غلط ہے. عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن آبائه. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور وہ اپنے آباء طاہرین سے روایت کرتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدثنی جبرائیل عن رب العزت جل جلالہ، جبرائیل نے مجھے اللہ رب العزت سے روایت کی ہے. من علم ان لا الہ الا انا وحدی وان محمدا عبدی ورسولی، جس شخص نے یہ یقین کیا کہ میں اللہ ہوں اور میرے سوا اکیلا میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندے اور میرے رسول ہیں. وان علی ابن ابی طالب خلیفتی، اور جس کو یقین ہو کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے خلیفہ ہیں، میرا جانشین ہے. وان الائمہ یعنی خلیفۃ اللہ، وان الائمہ من ولدہ حججی، اور جس کو یقین ہو کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کے نسل سے میرے حجت ہیں. وہ ادخلتہ الجنت برحمتی، میں اپنے رحمت کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کر دوں گا. ونجیتہ من النار بعفوی، اور میں اس کو نجات دلا دوں گا اپنے بخشش کے ساتھ. وابحت له جواری، اور اس کے لیے میں مباح کر دوں گا اپنا پڑوس، اپنا قرب. واوجبت له کرامتی، اور میں اس کو اپنی احترام، اپنی تعظیم، اپنی کرامت اس کے لیے میں ضروری قرار دوں گا. واتممت علیہ نعمتی، اور میں اس کو تمام نعمتیں عطا کر دوں گا. وجعلته من خاصتی وخالصتی، اور میں اس کو اپنا خاص اور خالص بندہ بناؤں گا. ان نادانی لبیتہ، اگر وہ مجھے ندا کرے تو میں اس کو لبیک کہوں. وَإِن دعانی اجبتہ، اور اگر وہ مجھے پکارے میں اجابت کر دوں گا. وَإِن سألنی اعطیتہ، ایسا شخص اگر مجھ سے کوئی بات مانگے، طلب کرے تو میں اس کو عطا کر دیتا ہوں. وَإِن سکت ابتدأتہ، اگر وہ کوئی چیز طلب بھی نہ کرے تو میں خود آغاز کر دوں گا، نعمات عطا کروں گا. وَإِن أَسَاءَ رَحِمْتُهُ، اگر وہ غلطی کرے تو میں اس کو بخش دوں گا، رحم کروں گا اس پہ. وَإِن فَرَّ مِنِّي دَعَوْتُهُ، ایسا شخص اگر مجھ سے پلٹ بھی جائے تو میں اس کو دوبارہ پکاروں گا اپنی طرف. وَإِن رَجَعَ إِلَيَّ قَبِلْتُهُ، اور اگر جب وہ واپس آ جائے میرے در پر تو میں اس کو قبول کروں گا. وَإِن قَرَعَ بَابِي فَتَحْتُهُ، ایسا شخص اگر میرے دروازے کو کٹکھٹائے، اللہ جبرائیل کے ذریعے فرماتا ہے، تو میں اس کے میں اپنے دروازے کو اس کے لیے کھول دیتا ہوں. وَمَن لَمْ يَشْهَدْ، لیکن اس کے مقابلے میں جو شہادت نہ دے، ان لا الہ الا انا وحدی، کہ میں صرف اور صرف میں اللہ ہوں، یہ شہادت نہ دے. او شہد بذلک ولم یشہد ان محمدا عبدی ورسولی، یہ شہادت دے لیکن شہادت نہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا عبد اور میرا رسول ہے. او شہد بذلک ولم یشہد ان علی ابن ابی طالب خلیفتی علیہ السلام، لیکن یہ شہادتین پڑھ لے لیکن اس بات کی شہادت نہ دے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرا خلیفہ ہے، اس کی شہادت نہ دے. او شہد بذلک ولم یشہد ان الائمۃ من ولدہ حججی، لیکن تیسرا شہادت بھی دے لیکن بقیہ ائمہ علیہ السلام کی شہادت نہ دے. جو امام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے ہیں، شہادت نہ دے کہ وہ میرے حجت ہیں. فقد جحد نعمتی، اس نے میرے نعمتوں کا انکار کیا ہے. وصغر عظمتی، اس نے میری عظمت کو چھوٹا بنایا، مجھے چھوٹا بنایا. وکفر بآیاتی وکتبی، اس نے میری آیات اور میرے کتب کا کی اس نے انکار کیا ہے. ان قصدنی حجبتہ، اگر وہ مجھے مقصود بنائے تو میں اس کے سامنے پردہ ڈالوں گا.
اس کو محروم رکھوں گا. وَإِن سَأَلَنِي حَرَّمْتُهُ اگر مجھ سے طلب کرے تو میں اس کو محروم رکھوں گا. وَإِن نَادَانِي لَمْ أَسْمَعْ نِدَاءَهُ اگر وہ مجھے پکارے تو میں اس کا ندا قبول نہیں کروں گا. وَإِن دَعَانِي لَمْ أَسْتَجِبْ دُعَاءَهُ اور اگر وہ مجھے پکارے میں اس کی دعا کو اس کی پکار کو اجابت نہیں کروں گا. وَإِن رَجَانِي خَيَّبْتُهُ اگر وہ مجھ پہ میری رحمت پہ امید رکھے تو میں اس کو نا امید بناؤں گا. وَذَلِكَ جَزَاؤُهُ مِنِّي وہ اور یہ اس کی پاداش ہے میری جانب سے. وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. فقام جابر بن عبد الله الانصاری جابر بن عبد اللہ کھڑے ہو گئے. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن الائمة من ولد علی بن ابی طالب بتائیے ہمیں کہ ائمہ کون ہیں جو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرزندوں میں سے ہیں. قال الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ فرمایا کہ یہ ہیں یہ ترجمے کی ضرورت نہیں دو جنت کے سردار نوجوانوں کے سردار. ثم سید العابدین فی زمانے ان کے بعد سید عابدین اپنے زمانے میں علی بن الحسین علیہ السلام. ثم الباقر محمد بن علی پھر ان کے بعد باقر محمد بن علی علیہ السلام. وستدرکہ یا جابر اور جابر تیرا ملاقات ان سے ہوگا ان کو تم دیکھو گے. فإذا أدركته فقرأه مني السلام جب ملاقات ہو ان سے ملاقات ہو تو میرے فرزند امام باقر علیہ السلام کو میرا سلام پہنچا دینا. اور روایات میں ہے کہ جابر نے سلام پہنچا دیا تھا کہ میں دروازہ کٹکھٹایا تھا فرمایا کہ میں جابر بن عبداللہ انصاری ہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہ فرض بنایا تھا کہ جب آپ سے ملاقات ہوں تو میں آپ کو سلام پہنچا دوں. تو یہ اس کے بہت سارے واقعات ہیں حدیث ہیں کہ اس نے سلام پہنچا دیا تھا. ثم الصادق جعفر بن محمد علیہ السلام ان کے بعد صادق جعفر بن محمد علیہ السلام. ثم الكاظم موسى بن جعفر ان کے بعد امام کاظم علیہ السلام موسى بن جعفر. ثم الرضا علی بن موسى ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے. ثم التقی محمد بن علی. ثم النقی علی بن محمد 10ویں امام. ثم الزکی زکی کا مطلب ہے پاک الحسن بن علی علیہ السلام. ثم ابنه القائم بالحق المہدی امتی اللہم صل علی محمد وآلہ. ان کے بعد ان کے فرزند امام مہدی اس امت کے جو مہدی ہیں. الذی یملأ الارض قسطا وعدلا جو زمین کو عدل سے اور انصاف سے بھر دیں گے. کما ملئت ظلما وجورا جس طرح زمین ظلم سے اور بے انصافی سے بھر جائے گا. ہؤلاء یا جابر خلفائی جابر یہ میرے جانشین ہیں. و اوصیائی اور میرے اوصیاء ہیں. و اولادی و عطرتی اور میرے اولاد ہیں اور میری عطرت ہیں. من اطاعهم فقد اطاعنی جو ان کی اطاعت کرے میری اطاعت کیا ہے. ومن عصاهم فقد عصانی اور جو ان کی معصیت کرے میری معصیت کی. ومن انکر او انکر واحدا منهم فقد انکرنی جس نے ان میں سے ایک یا ان سب کی انکار کرے اس نے میری انکار کی ہے. بہم یا یمسک اللہ السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ اللہ ان کی برکت سے زمین کو اس بات سے کہ آسمان سے عذاب توڑے اہل زمین کے گناہوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب برسے اللہ ان کی وجہ سے زمین والوں پہ عذاب نازل نہیں کرتا. وبہم یحفظ اللہ الارض ان تمید باہلها اور اس زمین والوں کے گناہوں کی وجہ سے کہ زمین پر اللہ سب کو تباہ کر دے اور زمین سب کو ہڑپ جائے اللہ تعالیٰ زمین کو والوں پہ عذاب نازل نہیں کرتا. یہ دو روایتیں ہو گئی بھائی مزید پڑھیں جی تیسری پڑھ دیں. علامہ صاحب کچھ سنیوں کی کتابوں میں بھی 12 ائمہ کا نام ملتا ہے کوئی ایسا؟ دیکھیں کتابوں میں ہیں غیر معروف غیر مشہور کتابوں میں کیونکہ یہ مسائل جو امامت پہ ہے نا سارا جھگڑا مسلمانوں کا امامت پر ہے. اور وہ جو لوگ ایسی احادیث کو اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں وہ لوگ کیا ہیں بھائی عزیز میں فرائض السمتین کو لے کے آؤں اس میں آپ کو مل جائے گا مجھے کچھ ٹائم دے دیں تو وہ اس میں ہیں آپ کی کتابوں میں ہیں لیکن وہ غیر معروف ینابیع المودہ میں ہے فرائض السمتین میں ہے لیکن اس میں کیا ہے وہ جی مجھے جہاں تک یاد آتا ہے نا یہ جو فرائض السمتین اور یا نبی المودہ اس کے بارے میں شاید میں نے انٹرنیٹ پہ پڑھا تھا کہ وہ انٹرنیٹ والے کہتے ہیں جی کہ یہ شیعوں نے کتابیں پوری لکھ کے جعلی جو ہے نا یہ اہل سنت کے نام سے نہیں اس طرح نہیں یہ مستند کتابیں بالکل میں ابھی اجازت دیں اس کے متعلق ان کتابوں کے متعلق کبھی تحقیق میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور یہ نابی المودہ قنوزی صاحب ایسے حضرات جو ہیں جی ہاں یہ حضرات جو ہیں یہ آپ کے علماء میں سے ہیں لیکن آپ کے علماء میں جو اس طرح کی احادیث نقل کریں نا تو وہ مشہور نہیں ہو جاتا معروف نہیں ہو جاتا پھر وہ بخاری نہیں بنتا پھر وہ مسلم نہیں بنتا پھر وہ ابن حجر عسقلانی نہیں بنتا کیونکہ لوگوں میں تعصب بہت ہے
پھر علماء پھر اس کی کتابوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو شروع زمانے سے اسی طرح تھا. پھر بھی امامت کے مسئلے پر، خلافت کے مسئلے پر جو ذکر کیے پہلی صدی دوسری صدی میں جو تعصب بہت شدید تھا، اس وقت ائمہ علیہ السلام زندہ بھی تھے، اس وقت تو بہت سخت تھا ان احادیث کو نقل کرنا، اس کے باوجود منقول ہے. یہ جو کتاب ہے میرے عزیز، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک منٹ مجھے اجازت دیں. اچھا علامہ صاحب، یہ جو آپ نے شیعہ کتاب دی ہے یہ کس دور کی ہے؟ یہ صدوق کی کتاب ہے، صدوق رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے. یہ صدوق جو ہے یہ ان کی وفات ہے، ان کی یہ 380 کو وفات ہے، 370 کے لگ بھگ ان کی وفات ہے. تو امام حسن عسکری کے بعد گئے ہیں؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے سنہ 260. تو یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد کے. جی ہاں. نہیں تو ائمہ کے دور کی کوئی آپ کو ایسی نہیں ملتی کتاب کے جس میں ان کے ذکر موجود ہوں 12 ائمہ کے؟ یعنی کہ میں پوچھنا اس لیے چاہ رہا ہوں نا. جی بالکل وہ کتاب سلیم میں بہت ساری روایات ہیں اسی طرح 12 اماموں کے نام. کتاب سلیم جو ہے امام سلیم کی وفات کب ہوئی ہے؟ سلیم کی وفات ہوئی ہے سنہ 70-80 کو وفات ہوئی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی ہے. اس میں 12 اماموں کے نام موجود ہیں کہ ایک مقام. میں نے 12 ائمہ کے نام سلیم سے دکھائے نا پھر آپ. اچھی بات ہے، کتاب سلیم سے دکھائے، ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز مجھے اور بتا دیں کہ یہ جو اپنا کیا کہنا میں چاہ رہا تھا، یہ جو 12 ائمہ کرام کے نام ہیں، یہ اگر آ جائے نا کسی ایسی کتاب میں، یعنی یہ جو سلیم ہے یہ واقعی ثابت ہے کہ یہ اتنی قدیم کتاب ہے، یا اس کے بارے میں سنی کیا کہتی ہے؟ ہمارے فرقے میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ سلیم کی کتاب اتنی زیادہ اس کی روایات کتاب کافی میں ہے، کلینی نقل کرتے ہیں، صدوق اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں. نہیں یہ میں کہہ ہی نہیں رہا، یہ نہیں میں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ کو تو پتا ہوگا نا جو اہل سنت کے جو آپ کے مخالفین ہیں وہ یہ کیا دعویٰ کرتے ہیں. کہ سلیم کی کتاب، میری گزارش سنیں جی، جو میں گزارش کروں نا وہ آپ نہیں سمجھ پائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں آج ایک بات کرتا ہوں نا کہ جی 8 سے 100 سال بعد ایسے ہوگا، اور کوئی شخص کہتا ہے جی یہ علی الحسن نقوی نے دعویٰ نہیں کیا، حسن اللہ یاری صاحب نے جھوٹ بولا تھا، علی الحسن نقوی کی وہ کتاب ہی نہیں تھی، حسن اللہ یاری نے گھڑی تھی، لیکن وہ پیشن گوئی 100 سال بعد پوری ہو جاتی ہے، تو یہ خود بخود ثابت ہو گیا کہ وہ بات جھوٹی نہیں تھی، علی الحسن نقوی نے یہ بات کی. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ جو سلیم کی کتاب ہے اس کے بارے میں یعنی کہ یہ ثابت ہے کہ یہ کس دور کی لکھی گئی ہے، چاہے کسی نے بھی گھڑی ہو. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ہمارے مذہب میں اس مسئلے پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، یعنی محدثین کے ہاں اگر آپ جائیں سلیم کی احادیث، میں نے عرض کیا آپ کی کتاب آپ کی خدمت میں، کلینی اور کلینی سے پہلے جو محدثین ہیں، علی ابن ابراہیم قمی ہے. اس کا نسخہ کتنا پرانا ہے؟ اس کا جو کتاب اصل جو قدیم ہے آپ کے پاس؟ ہاں ابھی میرے پاس تو نہیں ہے، لائبریریز میں ہے، مشہد میں ہے، اور میرے خیال میں جو سب سے آج کل جو سب سے پرانا نسخہ ہے وہ سنہ 600 ہجری کا لگ بھگ کا ہے، سنہ 600 ہجری کا لگ بھگ کا ہے. لیکن 600 میں تو پھر ائمہ تو گزر چکے تھے نا. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا ائمہ کی کتابت کی بات کر رہے ہیں نسخے، اور بھائی سنہ ایک ہجری کا جو قرآن بھی کسی کے پاس نہیں ہے. پہلی صدی کے ہجری کا قرآن کس کے پاس ہے مجھے تو نہیں معلوم. انگلینڈ میں یو کے میں سب سے پرانا قرآن جو ہے وہاں کی میوزیم میں ہے، وہ سنہ 80 ہجری کا ہے، وہ بھی پورا قرآن نہیں ہے، 2-3 صفحے ہیں قرآن کے. سب سے پرانا جو قرآن ہے سنہ 80 کا، سب سے پرانا دنیا میں جو قرآن ہے وہ یو کے میں ایک کسی یونیورسٹی کے میوزیم میں ہے. انہوں نے خریدا تھا جب مسلمانوں کو فکر ہی نہیں تھی پرانے کتابوں کی. انہوں لوگوں تو اکثر جو مسلمانوں کے پرانے نسخے ہیں نا یورپینز نے بچائے، امریکنز نے اور یورپینز نے ہماری کتابوں کو بچایا. بالخصوص یہ جو حدیث کی کتابیں، اکثر جو کتابیں آپ کو نسخے ملتے ہیں نا مخطوطات، یہ مغرب سے ملتے ہیں، کیونکہ 18ویں اور 19ویں صدی میں ان لوگوں کے جو ریسرچرز تھے وہ جاتے تھے مسلمانوں کے ملکوں میں، وہاں سے کتابیں خریدتے تھے، بے تحاشا انہوں نے مخطوطات خریدے تھے اس زمانے میں. اور یو کے، جرمنی، بالخصوص جرمنی میں بہت سارے نسخے ہیں، وہاں برلن کا جو ہے اس کے میوزیم میں، اور امریکن کانگریس میں بہت سارے نسخے ہیں. تو پہلی صدی کی جو ہے قرآن مجید کسی کے پاس نہیں ہے، پورا قرآن مجھے نہیں معلوم کہ کسی کے پاس ہے، صرف جو ہے کچھ صفحے ہیں قرآن کے. اور ایک نسخہ ہے جو ملا تھا یمن سے، ٹھیک ہے نا، قرآن کا یمن کا نسخہ جو ملا تھا وہ بھی پرانا ہے، اور اس میں مسلمانوں کا جھگڑا ہے نا کہ اس میں جو ہے اس میں آیات اور قرآن جو ملا ہے مسلمان اس کو نہیں مانتے. یمنی جو نسخہ ہے قرآن کا وہ بھی وہ پورا قرآن نہیں ہے، اس میں بہت سارے نسخے ہیں. اور یمن کے کسی مسجد سے دریافت ہوا تھا، وہ مینار تھا، مینار کو بند کیا گیا تو وہاں کی کھدائی ہوئی تو وہاں سے پرانے نسخے مل گئے قرآن مجید کے.
وہ بھی اب مجھے نہیں معلوم پہلی صدی کا یا دوسری صدی کا ہے. مطلب ہے آپ کی بات سے میں یہ سمجھوں نا کہ جو سلیم بن قیس ہلالی ہے نا، اس سے قدیم کوئی روایت ایسی نہیں ہے آپ کے علم میں شیعہ کتابوں میں، تو اس سے بتائیں نا پھر ہمارے پاس جو سب سے پرانا، بلکہ عالم اسلام میں جو مسلمانوں کے پاس ہے، اجازت دیں، سب سے پرانا جو کتاب ہے حدیث کی، یعنی شیعہ میں اور مخالفین میں، اس سلیم کی کتاب ہے، اس سے پرانا کتاب ہے. وہ کتاب ہے کیا؟ کتاب جعفر، کتاب جامعہ. وہ ہمارے پاس نہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے املا کیا، یعنی لکھایا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے خط سے ہے، اور اس میں سب احکام دین موجود ہیں. سب احکام الدین اس میں، یہاں تک امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نصف کوڑا ہے، ربع کوڑا بھی ہے، کہ کسی کو صرف ربع کوڑا، یعنی 25% کوڑا کسی کو کسی جرم پہ لگایا جائے، اس میں وہ بھی سب، یعنی احکام الدین اس میں عرش الخط وہاں تک ہے کہ کسی کو آپ یہاں پر کسی کے جسم میں اس طرح آپ کریں تو، یا کسی کے جسم میں خراش ڈال دیں تو اس کا بھی وہاں پہ جرمانہ موجود ہے. یعنی تفصیل سب احکام قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اہل بیت علیہ امام صادق علیہ السلام کے پاس تھی، اور انہوں نے کسی کو نہیں دیا یہ احکام. وہ اسرار امامت میں سے ہے، وہ امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے. لیکن جو مسلمانوں کے پاس کتابیں ہیں نا، یہ کتاب ہے سب سے پرانا پورے عالم اسلام میں، سب سے پرانا قرآن مجید کے بعد سب سے پرانا کتاب یہ ہے، کتاب سلیم بن قیس. یہ پورے عالم اسلام، ہاں بالکل 12 اماموں کے نام ہے. جی ہاں، وہ پڑھیں نا، وہ بہت سارے ہیں. ایک منٹ مجھے ڈھونڈنا پڑے گا، ایک منٹ میں بھی آپ کو ڈھونڈ کے نکال دیتا ہوں. اور یہ کوئی واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کیوں بیان کیے ہیں، یا بس کوئی کنٹیکسٹ نہیں بتاتے؟ وہ کانٹیکٹ ابھی آئے گا، ابھی دیکھیں کہ گفتگو ہے نا، گفتگو آ جائے گا، جس طرح ہوگا میں بیان کروں. وہ ایک نہیں ہے، کئی ایک ہیں وہاں پر. یہ پرانے زمانے میں نے نوٹ کیے تھے، میں اپنے نوٹس کو دیکھتا ہوں کہ کس صفحے میں ہے. ٹھیک ہے، ایک منٹ. اچھا علامہ صاحب، آپ سے ضمناً ایک بات پوچھ لوں، یہ جو اسماعیلی ہیں، اسماعیلی یہ بھی اپنے اماموں کے بارے میں کوئی منسوخ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا کوئی روایت نہیں پیش کرتے یہ لوگ؟ نہیں، اسماعیلیہ نہیں کرتے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہ کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. ان کی یہ اپنے عقیدہ تو کسی کو بتاتے نہیں. اسماعیلیہ جو ہے نا، 2 طرح کے ہیں، ایک بورا ہیں اور ایک آغاخانی ہیں. ان کی کتب کا کسی کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کی کتابیں کہاں ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کی نہ کتاب چاپتے ہیں، نہ یہ کسی، اگر چاپتے بھی ہیں تو ان کے آپس کی بات ہے، باہر کسی کو نہیں دکھاتے. یعنی اگر آپ کو کہیں اسماعیلیہ کی کتاب مل جائے تو وہ کوئی چوری کی کتاب ہو گئی مثلا، وہ کسی کو اپنا عقائد نہیں بتاتے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ منسوس مانتے اپنے اماموں کو. ان کا عقیدہ میرے خیال میں وہی زیدیوں والا ہے کہ جو بھی جہاد کرے گا عالم ہوگا وہی وغیرہ. اب مجھے نہیں معلوم ان کا عقیدہ کیا، کیونکہ یہ اپنے عقیدہ چھپاتے ہیں. ان کی اگر کوئی کتاب ہوتی کہ بھئی ہمارا یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے، ہم پڑھ لیتے بولتے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے، تو بالکل یہ جب بوہرا جو ہیں یا آغا خانی ہیں، ان کا عقائد کسی کو نہیں معلوم. وہ بھائی آغا خانی کا تو ہم نے کتاب سلیم نہیں، وہ کتاب سلیم کو نہیں مانتے. کتاب سلیم کو نہیں مانتے وہ لوگ. اچھا بالکل ہی اپنی اللہ کتابیں ہیں. ہاں ایک منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہاں جی، اچھا میں کچھ احادیث آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کتاب سلیم سے. یہ احادیث طویل ہیں، احادیث بڑے لمبے ہیں. میں اس میں سے بعض فقرے جو ہمارے کام آ جاتا ہے میں ان کو نقل کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ٹھیک ہے، جو شخص مطالعہ کرنا چاہے اس کو پورے کتاب میں جا کے مطالعہ کرے، کیونکہ ابھی اس میں بہت سارے، ایک حدیث ہے مثلا 20 صفحے ہیں، اس کا پورا پڑھنا وہ ناممکن ہوتا ہے اس پروگرام میں. یہ کتاب کتاب سلیم ہے. عزیزو ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ بہت ایک لمبی حدیث ہے، حدیث 11واں حدیث. یہ بھلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں عثمان کی خلافت میں، وہاں پہ صحابہ کے درمیان گفتگو چلی تھی. امیر المؤمنین علیہ السلام بھی اس مجلس میں تھے. صحابہ اپنے فضائل سنا رہے تھے، انصار اپنے فضائل، قریش اپنے فضائل، ان کے جو کارنامے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں خاموش ہیں؟ دونوں فریقین نے کہا کہ آپ ابو الحسن علیہ السلام خاموش ہیں. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہاں پر کچھ جملے کہے تھے. اچھا، ان جملوں میں سے ایک یہ ہے عزیزو کہ کچھ جملے یہ ہیں کہ فانشدکم اللہ، بلی یہ عرض کریں آپ کی خدمت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
امت کو بتایا کہ ولایت کیا ہے، ولایت امر کون ہے. ملاحظہ فرمائیں، امر اللہ عز و جل، یہ حدیث کافی طویل ہے، صفحہ نمبر 644 ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا یعلمہم ولاۃ امرہم، کہ امت کو بتائے کہ ان کے ولی امر، اولیاء امر کون ہیں، اور ان کو ولایت یعنی امارت، امامت، یہ اس کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھائیں. جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صلاۃ، زکوٰۃ، صوم، حج سکھائے، یہ بھی سکھا دے. فنسبنی للناس بغدیر خم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم اللہ کی جانب سے ہوا کہ امامت کا اعلان کر دو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غدیر خم میں امامت پہ نصب کر دیا. ثم خطب، اور اس کے بعد کہا، یہاں پہ خطبہ ہے، اچھا کہ کلام طویل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، من کنت مولا، سب کچھ وہاں پر ہے. تو وہاں پر اس کے بعد اللہ نے جب یہ ہوا غدیر خم میں، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہا اور فرمایا اللہ اکبر، اکبر تمام نبوتی و تمام الدین دین اللہ ولایت علی بعد، کہ میری نبوت کا جو ہے پینیکل، عروج، اور دین اللہ کا اتمام اور کمال امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت ہے. فقام ابو بکر و عمر فقال، ابو بکر و عمر کھڑے ہو گئے، انہوں نے سوال کیا، هذه الآیات خاصۃ فی علی، یہ آیات جو آپ نے غدیر خم میں تلاوت کی، یہ صرف علی علیہ السلام کے لیے یا کسی اور کے بھی اس میں شریک ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل فیہ وفی اوصیاء الی یوم القیامہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ آیات جو غدیر خم میں نازل ہوئی ہیں یہ صرف علی علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، یہ علی علیہ السلام کے لیے اور میرے جو بقیہ اوصیاء ہیں روز قیامت تک ان سب کے لیے ہے. قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بینہم لنا، ان دونوں نے کہا کہ معرفی کر دیں، بیان کر دیں وہ کون ہیں. قال علی اخی و وزیری، فرمایا کہ علی علیہ السلام میرے بھائی ہیں اور میرے وزیر ہیں. وہ وارثی و وصی و خلیفتی فی امتی، میرے امت میں میرے جانشین، و ولی کل مؤمن بعدی، اور میرے ہر مؤمن کا ولی میرے بعد علی علیہ السلام ہے. ثم ابن الحسن، پھر میرے بیٹے حسن علیہ السلام. ثم ابن الحسین، پھر میرے بیٹے حسین علیہ السلام. ثم 9 من ولد ابن الحسین واحد بعد واحد، پھر 9 امام آئیں گے امام حسین علیہ السلام کے نسل سے ایک بعد دیگر. اب ان کے نام بھی آئیں گے، آپ صبر کریں. القرآن معهم وهم القرآن، وہ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے، قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے. اچھا، صحابہ نے سب شہادت دی، اللہم نعم قد سمعنا ذلك وشہدنا كما قلت سواء. صحابہ نے کہا کہ ہم نے سن لیا. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے غدیر خم میں کہے تھے. ابو بکر عمر نے بھی سوال کیے تھے، جواب یہی تھا. بعض صحابہ نے کہا قد حفظ جل ما قلت ولم نحفظ كله وهؤلاء الذين حفظوا اخيارنا وافاضلنا. بعض نے کہا کہ بھئی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، ان میں سے کچھ جملے ہمیں یاد ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، باقی ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کو یاد ہے وہ بھی افاضل صحابی ہیں. اچھا، امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سب لوگوں کے یادداشت ایک طرح نہیں ہوتی، بعض لوگوں کو زیادہ بات یاد رہتی ہے، بعض لوگوں کو کم بات یاد رہتی ہے. اچھا، آپ جو لوگ، میں قسم دیتا ہوں جو لوگوں کو یہ بات، یہ جملے یاد ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، وہ یہاں پہ شہادت دے دیں. تو اس مقام پہ کھڑے ہو گئے تھے زید ابن ارقم، براء ابن عازب، ابو ذر، مقداد، عمار، یہ 5 صحابی کھڑے ہو گئے. فقالوا، انہوں نے کہا نشهد لقد حفظنا قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو قائم على المنبر وانت الى جنبه. ہم شہادت دیتے ہیں کہ غدیر خم میں وہاں پہ منبر بنایا گیا تھا. منبر کس چیز کا بنایا گیا تھا؟ وہاں پر جو اونٹوں کا جو رحل ہوتی ہے، زین ہوتی ہے، زین بولتے ہو تم لوگ سیڈل کو اردو میں، سیڈل اردو میں کس؟ زین بولتے، زین. اس کے زین سے، سیڈل سے، زین سے وہ بنایا گیا تھا، منبر بنایا تھا، اس پہ کھڑے ہو گئے، آپ ان کے ساتھ کھڑے تھے. یہ جملے ہمیں یاد ہیں. ان 5 نے شہادت دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا، ان انصب لکم امامکم، کہ میں آپ کے لیے امام نصب کروں، والقائم فیکم بعدی، اور جو آپ امور کو چلانے والا میرے بعد ہوگا اس کو نصب کروں، وہ وصی، اپنے وصی کو، خلیفہ کو، جانشین کو. والذی فرض اللہ علی المؤمنین فی کتابہ طاعتہ، اور جو شخص اللہ نے اپنی کتاب میں، قرآن مجید میں اس کی طاعت واجب کر دی، میں اس کو معرفی کر دوں وہ کون ہے، اللہ نے مجھ پہ واجب کیا ہے. فقرنہ بطاعتہ وطاعتی، اور اس کی طاعت کو میری طاعت جیسا بنایا، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس کو معرفی کر دوں. وامرکم فیہ بولایتہ، اور اللہ نے آپ اس کی بادشاہت کو، اس کی امارت کو آپ پہ واجب کیا ہے قرآن میں.
اس کو معرفی کر دو. وَإِنِّي رَاجَعْتُ رَبِّي خَشِيَّةَ طَعْنِ أَهْلِ النِّفَاقِ وَتَكْذِيبِهِمْ. میں نے اللہ سے کہا کہ میں بہت ڈرتا ہوں کہ میری امت صحابہ برداشت نہیں کریں گے، میری امت برداشت نہیں کریں گے اور یہ لوگ اس بات کا انکار کریں گے. فَأَوْعَدَنِي، تو اللہ نے مجھے تُبَلِّغُنَّهَا أَوْ لِيُعَذِّبَنِي، کہ یا میں تبلیغ کر دوں گا یا اللہ مجھے عذاب کر دے گا. ٹھیک ہے نا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته، کہ اگر آپ نے اس بات کی تبلیغ نہیں کی تو یہ غدیر خم میں نازل ہے کہ اللہ آپ کو عذاب کر دے گا. ٹھیک ہے. یا ایھا الناس، اچھا اللہ نے آپ کو کتاب میں نماز کا کہا ہے، میں نے بیان کی. زکوٰۃ و صوم کا بولا، حج کا بولا، میں نے بیان کی اور تفسیر کی. اور اللہ نے قرآن مجید میں ولایت کا حکم دیا ہے. ولایت بولتے ہیں بادشاہت کو عزیزوں، ولایت بولتے ہو، ولی جو ہوتا ہے بادشاہ ہوتا ہے، جو سرپرست ہوتا ہے، اس کا حکم دیا ہے. وَإِنِّي أُشْهِدُكُم، میں آپ لوگوں کو سب شاہد بناتا ہوں. إِنَّهَا لِهَذَا خَاصَّةٌ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ. 5 صحابہ نے شہادت دی عثمان کی خلافت میں مسجد میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا امیر المؤمنین علیہ السلام کے کندھے پر، اور یہ ولایت جو ہے مخصوص ہے اس کے لیے، اور ہاتھ رکھا امیر المؤمنین علیہ السلام کے کندھے پر. ثم لابنیہ بعدہ، اس کے بعد اس کے 2 بیٹوں کے لیے. ثم للاوصیاء من بعدہم، اس کے بعد ان کے جو اوصیاء آئیں گے ان کے لیے مخصوص ہے. من ولدہم، ان کی نسل میں سے. لا یفارقون القرآن، یہ قرآن سے دور نہیں ہوں گے اور قرآن ان سے دور نہیں ہوں گے. اچھا یہ لوگوں نے یہ شہادت دی. ثم قال سلیم ثم قال علی علیہ السلام. سلیم کہتا ہے ان کی شہادت کے بعد، پھر ان کی بات طویل ہے، وہ خطبہ کچھ نقل کرتے ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا ایھا الناس تعلمون ان اللہ انزل فی کتابہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے صحابہ، کیا تمہیں پتہ ہے، شہادت دیتے ہو، قبول کرتے ہو کہ یہ قرآن کی آیت ہے، آیت تطہیر. فجمعنی وفاطمة وابنی حسنا وحسینا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مجھے، فاطمہ سلام اللہ علیہا کو، اور ہمارے 2 بیٹوں کو، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو جمع نہیں کیا، اور ہم پہ انہوں نے کملی ڈالا اور کہا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، ولحمتی، یہ میرے گوشت ہیں. یؤلمہم ما یؤلمنی، ان کو جو درد پہنچاتا ہے وہ درد مجھے ہوتا ہے. یؤذینی ما یؤذیہم، جو چیز ان کو اذیت پہنچا دے مجھے اذیت پہنچا دیتا ہے. وَيُحْرِجُنِي مَا يُحَرِّجُهُمْ، اور جو چیز ان کو حرج میں ڈال دے، ان کو مشکل میں ڈال دے، وہ مجھے مشکل میں ڈال دیتا ہے. فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا. اچھا اے اللہ ان سے برائی کو دور کر، ان کو پاک و پاکیزہ بنا دے. فقال ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا وَأَنَا یا رسول اللہ، میں. فقال أَنْتِ إِلَى خَيْرٍ، تو خیر میں ہے. إِنَّمَا نزلت فی وفی اخی وفی ابنتی فاطمہ، لیکن تو اچھی عورت ہے، تو عاقبت پہ خیر ہے، لیکن اس آیت کا نزول مجھ میں ہے، اور کس میں، اور میرے بھائی میں. وفی ابنتی فاطمہ، اور فاطمہ سلام اللہ، وفی ابنتی فاطمہ، معاف کیجیے گا، اور میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا میں کے بارے میں. وفی ابنیہ، اور میرے 2 بیٹوں کے متعلق. وفی تسعۃ من ولد ابن الحسین خاصہ، اور اس یہ آیت تطہیر 9 فرزند جو ہوں گے امام حسین علیہ السلام کے نسل سے، ان کے لیے مخصوص ہے. لیس معنا فیہم احد غیرہم، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے. فقالوا كلهم نشهد ان ام سلمہ حدثنا بذلك، صحابہ نے کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں، ہم نے یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے سنے. اچھا اس میں 12 اماموں کا ذکر. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں. اہل سنت سے بھی پیش کر دیں. اچھا علامہ صاحب، اس میں ایک بات اور یاد رکھیے گا، آپ اس کا بھی جواب دے دیجیے گا. ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب حضرت مولا علی علیہ السلام، یہ سوال جو ہے نا اکثر یہ انجینئر صاحب اور مفتی اسحاق صاحب جیسے لوگ کرتے ہیں نا، جو بیسیکلی ملوکیت پہ بڑا سخت موقف رکھتے ہیں نا، اہل سنت سے، روایتی موقف سے تھوڑا ہٹ کر. اہل سنت تو آپ کو پتہ ہے نہیں نا چیز کو بھی برا کہتے، تو انجینئر صاحب وغیرہ مفتی اسحاق صاحب تو بہت کھل کے بولتے ہیں نا ملوکیت کے خلاف نا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے اسی بات پر جو ہے اپنے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام کو نامزد نہیں کیا تھا، اور بعد میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف خروج اسی وجہ سے کیا تھا کہ یہ بات امت میں رائج ہونے لگی تھی کہ باپ کے بعد بیٹے کو بنا دیا جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام بیسیکلی جمہوریت کے لیے نکلے ہیں قسم کے.
اور کہ جی لوگوں کا یہ حق ہے. ٹھیک ہے بھائی بھائی ہر ایک ادعا کرتا ہے وہ جمہوریت. بھائی جمہوریت کسی کہاں الیکشن نہیں ہونا تھا وہ بھائی؟ یہ ہے نا کہ اگر حضرت مولا علیہ السلام اس چیز کو مانتے ہوتے, یہ ایک سوال ہے ان کی طرف سے ہوتا ہے نا, کہ اگر حضرت مولا علیہ السلام امامت منصوص من اللہ مانتے ہوتے تو اپنے پاس تو کم از کم اپنے بیٹے کو نامزد کر کے جاتے نا امت پر. وہ کیوں امت کے حوالے کر گیا؟ لوگوں نے بعد میں امام حسن کو خود چنا. کس نے امت کے حوالے کر دیا؟ حضرت مولا علیہ السلام نے. انہوں نے کہتے ہیں نہیں بنایا اپنے بیٹے کو, خلافت نہیں دے کے گئے وہ. بھائی یہ آپ لوگوں کا بات ہے نا. وہ کہتے ہیں وہ حدیث ہمیں دکھاؤ نا. آپ لوگوں کی حدیث ہمارے لیے تو حجت توڑی ہے. آپ کے وہ اپنی تو کتب بلکہ میں یہ کوئی کہتے حدیث ہیں, ہو تو ہمیں وہ بتاؤ نا. کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو احادیث ہیں امام حسن مجتبی علیہ, آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا نا اس کا سوال. آپ کے سوالوں کا ہم پہلے بھی تو جواب دے چکے ہیں. دیکھیں یہ نہیں کیا, یہ سوال نہیں کیا تھا آپ, مجھے یاد ہے آپ نے کیا تھا یہی سوال آپ نے پہلے بھی کیا تھا. ہم نے اس کا جواب دیا تھا کہ بھائی ہمارے نزدیک امام حسن مجتبی علیہ السلام, وہ امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وصیت ہے وہ کئی کتابوں میں موجود ہے. ایک کتاب میں نہیں, کئی کتابوں میں موجود ہے. اس میں انہوں نے باقاعدہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اپنا وصی بنایا تھا. اس کے علاوہ امام حسن علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کا وصی بنایا. اس کے نصوص تو بے شمار ہیں, بے حساب ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ بھائی پریکٹیکلی یہ کیسے بنے تھے خلیفہ حضرت امام حسن؟ لوگوں نے ان کی ووٹنگ کی تھی, کیا کیا تھا؟ جیسے پہلے نہیں, 4 کا تو میں پتہ, امیر المومنین علیہ السلام کی وصایت سے بنے تھے. ظاہری خلافت جو ان کو ملی تھی وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وصایت سے ملی تھی. انہوں نے اپنے شیعوں کو سب کو وہ بتایا تھا کہ میرے بعد آپ کا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہ کوئی ووٹنگ کچھ بھی نہیں ہوا تھا ان کے زمانے میں. اور کوئی شخص اب جو لوگ منصوص کو مانتے تھے, منصوص من اللہ کو مانتے تھے, وہ تو پہلے سے ان کو پتا تھا. جو لوگ نہیں مانتے تھے تو وہ تو ان کو پتا تھا کہ جو خلیفہ وقت ہے وہ دنیا سے جا رہے ہیں, انہوں نے اپنے بعد ان کو دیا ہے. ٹھیک ہے نا. ان کے زمانے میں امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایسی کوئی ووٹنگ کا سلسلہ, کوئی شورا, کچھ بھی کسی کا ذکر تاریخ میں نہیں ہے. یہ سب مولوی اسحاق نے پتہ نہیں کہاں سے آپ کو بتا دیا. نہیں وہ پتہ کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے جی کہ امیر معاویہ نے یزید کو بنایا تھا اور حضرت امام حسن کو اس پہ بہت افسوس ہوا تھا کہ یہ جو جب یہ معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے میں لکھا یہ تھا جو, تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں جب بنا دیا یزید کو تو اسی لیے امام حسین نکلے. حضرت مولا علی نے ایسا کوئی ظلم نہیں امت کیا. نہیں, یہ بات بھی غلط ہے. یہ بات بھی غلط ہے. دیکھ معاویہ کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنا سکتا. یہ معاہدہ کا جزء تھا. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا. وہ تو شہادت, تو معاہدہ سے پہلے شہادت کا واقعہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا. تو معاویہ نے جو یزید کو اپنا جانشین بنایا ہے, اس کے لیے بیعت لینا شروع کیا تھا. یہ تو سنہ 49 کا واقعہ ہے. اس زمانے سے اس نے شروع کیا تھا. امام حسن علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا تھا اسی سلسلے میں. تو اس نے مخالفت, اس نے اپنا معاہدہ توڑا تھا, اس میں شک نہیں ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے نہیں نکلے تھے کہ معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین بنایا تھا, کیونکہ اگر اس کو اس مسئلے پہ نکلنا ہوتا تو وہ سنہ 39 کو, سنہ 50 کو, سنہ 51 کو, سنہ 52 کو, جب وہ بیعت لے رہا تھا لوگوں سے یزید کے لیے, اس زمانے میں ان کو خروج کرنا چاہیے تھا. اس لیے تو انہوں نے خروج نہیں کیا نا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کو پتا تھا یزید, دیکھیں یزید کے, آپ کو عربوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ عرب میں خون کا انتقام لینا بڑا اہم ہوتا ہے. معاویہ کا جو خاندان تھا یہ مختلف جنگوں میں, سب جنگوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لشکر آتے تھے ان کا قائد ابو سفیان ہوتا تھا. قائد لشکر کا ابو سفیان ہر جنگ میں. اور یہ ہر جنگ میں آئے, ان کے نوجوان مارے گئے, ان کے نوجوان ہر جنگ میں ان کو شکست ہو گئی. آخر میں یہ ذلیل ہو گئے. آخر میں فتح مکہ کے وقت وہ آپ تو وہ اسلام کے نظر سے دیکھتے نا, وہ تو مشرک تھے, وہ تو جاہلیت کی نظر سے دیکھتے تھے کہ انہوں نے ہم پہ غلبہ کیا ہے, ہمارے نوجوانوں کو قتل کیا. آخر میں ہمارا جو گڑھ تھا مکہ, یہاں سے یہ بنی ہاشم کا جو آدمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جھوٹا نبی, یہ جادوگر نستجیر باللہ, یہ تو یہاں سے بھاگ کے گیا تھا رات کی تاریکی میں. اب جو ہے دن دہاڑے آ رہا ہے, فتح کر کے آ رہا ہے. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا, کہا انتم الطلقاء. کیا فرمایا طلقاء, یعنی تم کو میں آزاد کر رہا ہوں, یعنی تم میرے اسیر ہو, تم میرے غلام ہو, تم کو آزاد کر دیا میں نے. اتنا منت رکھا نا ان پہ, واقعات بھی منت ہے. اگر چاہتے قتل کرتے تو کوئی مشکل نہیں تھا, کیونکہ یہ سب مجرم لوگ تھے مکے والے. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ شہید کیا, مسلمانوں کو بری طرح انہوں نے عزت و آزار دیے جنگوں میں. اب اگر ان پہ حد جاری کرتے تو کوئی مشکل نہیں تھا.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں آزاد کروں. تو ذلت ان کے وہ بری طرح یہ لوگ ذلیل ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اور آپ یاد رکھیں کہ معاویہ کی جو ماں ہے ہند, وہ ہمیشہ کیا کرتی تھی, بیان کرتی تھی, یعنی نوحہ گری کرتی تھی, روتی تھی کہ بدر میں ان کے جو نوجوان مارے گئے, اس کا اپنا باپ مرا تھا, بیٹا مرا تھا, بھائی مرے تھے, مکے والے بہت قتل ہوئے تھے. تو وہ ہمیشہ نوحہ گری کرتی تھی اور روتی تھی. تو ان کے خاندان میں انتقام کا حس بڑا شدید تھا معاویہ کے خاندان میں. تو امام حسین علیہ السلام کو پتہ ہے, معاویہ جو تھا خود بہت سیاستدان آدمی تھا, وہ اس کو پتہ تھا کہ کیا کام میں کروں میری مصلحت میں ہے, کیا کام میری مصلحت میں نہیں ہے. لیکن یزید جو تھا اس طرح نہیں تھا. یزید انتقام لینے کی فکر میں تھا کہ میں انتقام لے لوں اس خاندان سے. تو امام حسین علیہ السلام کو اس بات کا پتہ تھا. امام حسین علیہ السلام نے خود بارہا مختلف احادیث میں فرمایا کہ میں کہیں بھی جاؤں نا, ان کا اپنا قول ہے کہ اگر میں کسی جانور کے سوراخ میں, کسی سانڈے کی سوراخ میں بھی جاؤں, مجھے وہاں سے نکال کے مجھے ذبح کر دیں گے. ان کا یہ مختلف احادیث روایت میں نے کہیں, لوگ ان کو کہتے تھے کہ آپ کوفہ کیوں جا رہے ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں, نہ جائیں آپ اپنے, یا مدینے سے نکل رہے تھے, آپ مدینہ سے نہ نکلیں, آپ کے جد کا حرم ہے, ٹھیک ہے نا. تو امام حسین علیہ السلام کے پاس کئی جگہ نہیں تھا. اور بنی امیہ کا جو امپائر تھا وہ کوئی چھوٹا امپائر تھوڑی تھا. شمال افریقہ او سینٹرل ایشیا تک ان کے ہاتھ میں تھا, مغرب سے لے کر مشرق تک پورا عالم ان کے ہاتھ میں. تو امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی جگہ نہیں تھا جانے کا. یہ وجہ کہ آپ بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام اس لیے گئے کہ یزید خلیفہ بنا. یزید تو پہلے 10 سال 12 سال پہلے خلافت اس کو مل چکا تھا, ولی عہد تھا, وہ بیعت لے رہے تھے اس سے معاویہ. نہیں, بات یہ تھی کہ معاویہ جو تھا وہ اہل بیت علیہ السلام کو لشکر لے کے ان کو ذبح کرنے کی فکر میں نہیں تھا, کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے مصلحت میں نہیں ہے. یزید کو اس بات کا پرواہ نہیں تھا. اس نے 2 باتوں کا انتقام لیا. ایک انتقام لیا بنی ہاشم سے کربلا میں, دوسرا انتقام لیا انصار سے مدینہ میں. دوسرا انتقام اسے انصار سے واقع حرہ میں. انصار کون تھے؟ انصار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہی لوگ تھے جنہوں نے قریش کے خلاف مختلف جنگوں میں شرکت کیا نا. تو ان کے ساتھ کیا برتاؤ کہ آپ واقع حرہ کو پڑھیں, واقع حرہ میں پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح مہاجرات کے ساتھ انہوں نے زنا بالجبر کیا. واقع حرہ کے بعد ابن کثیر نے نقل کیا ہے بہت ساری کتابوں میں کہ 1000 کنواری عورتوں سے بچے پیدا ہو گئے. بچے پیدا ہو گئے کس سے؟ اس لیے کہ یزید کے فوج نے ان کو ریپ کیا تھا مدینے میں. وہاں پہ تو کوئی یہودی تو نہیں رہتے تھے, کافر تو نہیں رہتے تھے, سب مہاجر انصار تھے. تو اس لیے امام حسین علیہ السلام ان کے پاس کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا, کہیں جانے کا کوئی جگہ ہی نہیں تھا دنیا میں, کوئی سائے نہیں. صرف کوفہ والے تھے, وہ بھی جھوٹے, وہ اصرار کہ آپ ادھر آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں, آپ تشریف لائیں, ہمارے فوج آمادہ ہے آپ کے لیے, فوج آمادہ ہے. انہوں نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا. مسلم ابن عقیل نے آئے, کوفے والے نے خوب ان کی کیا ان کا استقبال کیا, بیعت کی ہزاروں کی تعداد میں. مسلم نے خط بھیجا کہ بھائی آپ آ جائیں ادھر, سب آمادہ ہے. پھر کوفے والے ایک دفعہ پلٹ گئے, مسلم کے ساتھ غداری. امام حسن یزید نے بھی ایک ایسے شخص کو جو بہت ہی کٹر, بہت ہی بے رحم آدمی تھا, عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا. تو وہ ڈر کے مارے, کچھ لوگ ڈر کے مارے, کچھ لوگ طمع میں, لالچ میں, سب پلٹ گئے. اس کے ساتھ ہو گئے, خلافت کے ساتھ, بنی امیہ کے ساتھ ہو گئے. پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ ظلم ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا کہ امام حسین علیہ السلام جمہوریت کے لیے یا یزید کی حکومت بنی ہے اس لیے نہیں, یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. وہ معاویہ کی حکومت یزید کی حکومت سے بدتر ہے. اس کے علن ممبروں پہ لعنت کیا جاتا تھا, گالی دیتے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کو, امام حسین علیہ السلام کے بابا کو. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں امام حسین علیہ السلام نے وہاں پہ کوئی تلوار نہیں اٹھایا. بہرحال بہت مہربانی آپ کی, وقت بہت ہوا, اب دوسرے کالرز بہت منتظر ہوں. محمد کی حدیث آپ دکھا دینا انشاءاللہ نیکسٹ. ہاں آپ اگر پہلے کہتے ہیں نا تو کتاب میں لکھا تھا, یقین جانے کتاب اب کتاب میں پتہ نہیں میں نے کہاں رکھا ہے, وہ مخالفین کی کتاب ہے, ابھی میں ڈھونڈوں گا, ابھی گفتگو کے دوران میں ڈھونڈوں کے نکال کے دکھا دوں. چھوٹی سی بات, ہاں جی, ایک سپاہی صحابہ والوں کے غالباً کوئی ہیں یہ مولانا صاحب نا, ان کی ایک ویڈیو آج نیٹ پہ دیکھ رہا تھا, تو اس میں وہ فرما رہے تھے کہ ویسے تو انہوں نے بڑی رشتہ داریاں بتائیں
اہل بیت کی جیسے وہ بتاتے ہیں لوگ. لیکن اینڈ پہ انہوں نے بڑی عجیب سی بات کی. وہ کہتے ہیں جی شیعوں کی معتبر کتاب میں غالباً تبرسی کا حوالہ دے رہے تھے کہ جب امام محمد المہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کی کنیت ابو بکر ہوگی. نہیں یہ انہوں نے حوالہ دیا جی. اللہ کی ذات مجھے بہتر نہیں جانتی ہے. معلوم. ان کا کنیا جو ہے نا وہ کنیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسم بھی اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کنیا ان کا ایک مشہور کنیا ہے ابو صالح، دوسرا کنیا غیر مشہور ہے ابو وہ تو القاسم، پیغمبر بڑے صلی اللہ نیچے علیہ درج کیا. وسلم انہوں نے کہا جی مجھے بلا لو کسی شیعوں کی امام برگاہ میں وہاں ثابت کر دوں گا یہ ساری چیزیں. بھائی. یہ سے کچھ نہیں ہوتا بھائی. کسی کا نام کسی کے نام جیسا ہو نا، کنیا کسی کا نام. اب احمد کے ابا ہیں، کوئی اور بھی دنیا میں ہزار احمد کے ابا ہوں گے نا، بکر کے ابا. یہ اگر بھائی یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے، اگر کوئی شیعہ حدیث ایسا ہے بھی تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ابو بکر کی کوئی منزلت ثابت نہیں ہوتی کہ بھائی ان کا بھی کنیا اس جیسا ہے. دنیا میں آپ وہ اس کی کتابیں کھولیں، رجال کی کتابیں، اتنے لوگ ہیں ان کے نام ایک جیسے ہیں، کنیا ایک جیسے ہیں. بھائی یہ کیا چیز ہے؟ آپ خود جانتے ہیں، ایسی باتوں کو چھوڑیں. یہ علامہ صاحب آپ امریکہ میں ہوتے ہیں نا، تو یہ جو جاوید احمد غامدی صاحب ہیں یہ بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں، اور یہ بڑے ہی دیکھیں، مطلب ہے کہ سافٹ آدمی ہیں، تو ان سے امریکہ بہت بڑا ملک ہے. لیتے ہیں. امریکہ بہت بڑا ملک ہے، اور یہ غامدی صاحب جو ہے ہم یہ لوگ ہمارے ساتھ گفتگو ان نہیں سے کریں گے زیادہ بھائی. تو سلجھا اور سوفسٹیکیٹڈ آدمی کوئی ہونا ہی نہیں نا، آپ کو ملنا ہی نہیں نا. آپ اس سے اور بات انجینئر کریں نا، صاحب آپ ان سے بات کریں کہ وہ آ کر امامت صاحب پر یا تحریف قرآن پر یا کوئی اور موضوع وہ چن لیں اور مجھ سے بات کریں نا. آپ ان کو منا دیں. آپ تو تک گئے بھائی. آپ لوگوں کے جو علماء ہیں ان کو دعوت دے کے ہم بالکل مایوس ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ان میں ایک بھی شخص نہیں ہے جو ہم سے بات کرنے کے پر راضی ہو. غامدی صاحب، میں آپ کو غامدی صاحب کو بتاؤں، غامدی صاحب کو آپ کا اگر پتہ چلے نا تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. وہ پتہ اور کیسے نہیں ہے یہ اس کو؟ گارنٹی ہے، کس کو کیسے ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے؟ نہیں ان کو نہیں پتا. یہ لوگ سارا دن بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ براؤز کرتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے. اس کو کیسے کسی نے نہیں بتایا ہوگا؟ اس کو انہوں کیسے نے نہیں تو معلوم؟ مولوی دین سے بھی بات کی ہوئی ہے، اور اس کے کن سے؟ علاوہ مطلب ہے کہ ہر مکتب وہ تو کوئی ایسا ان کو ایشو بھی نہیں ہے. اور اس ٹھیک کے ہے، علاوہ ایک مفتی آپ نے ان کو پیغام دی تھے نا. آپ نے کہا تھا ان کا کوئی بہنوئی ہے، کوئی ہے، اس سے بات کی تھی آپ نے؟ کیا ہوا اس کا؟ بات نہیں نہ کی میں نے. میں پھر بات کروں ان سے. اب بالکل بات کریں، بالکل بات کریں. اور اسی طرح ایک یو کے میں آپ ہوتا ہے خود کہہ مفتی رہے تھے ابو نا، علی آپ نے خود مجھے البالکی. پیغام دی کہ ان کا کوئی بہنوئی ہے، کچھ ہے کینیڈا میں یا کہیں ہے، ان سے آپ کی بات ہوئی ہے. داماد ہے، ہاں، داماد بھی ہے، داماد سے کیا شاگرد ہوا بھی ہے. اس کا؟ آپ نے وہ کہا میں تھا نے کہ اس کو رابطہ میں نے میسج کیا تھا نا، میں اس کو بھی کال کر لوں گا نا، اس سے رابطے کی کوشش کرتا ہوں میں. کیونکہ یہ واحد آدمی ہے جو آپ کو کسی صورت گالم گلوچ نہیں کریں گے، بالکل کوئی بدتمیزی کا ماحول نہیں بنائیں گے. انتہائی سوفسٹیکیٹڈ ہیں. اور انجینئر صاحب نے تو ان کے بارے میں ابھی لیٹسٹ یہ دعویٰ کیا ہے. ان کا پاکستان کے مرکزی میڈیا پہ انٹرویو چلا انجینئر صاحب کا، تو اس میں انہوں نے کہا جی اس وقت امت کی سب سے بڑا عالم کم از کم اردو زبان میں انجینئر جاوید احمد اپنا یہ علامہ جاوید احمد غامدی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بندہ بتا دوں، مفتی ابو لیس المالکی ہے. یہ ہوتا ہے یو کے میں. اس کا حلیہ جو ہے نا وہ آپ سے بھی زیادہ ماڈرن ہے. وہ تو بلکہ اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی آپ سمجھ لیں کوئی ینگسٹر ہے یو کے کا، لیکن بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا فارغ التحصیل ہے. آپ اس کی ڈگری سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. اور وہ بندہ تھوڑا سا شیعہ کی طرف انکلائنڈ بھی ہے، بہت زیادہ اوور لبرل ہے. تو وہ بندہ مولدین تک سے بھی اس طرح گفتگو کرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یار یہ اتنا لبرل، اتنا اوپن مائنڈیڈ آدمی ہے. ٹھیک ہے، ابھی پچھلے دنوں اس نے ہم تو سب کو دعوت دیتے ہیں نا. آپ ہمارے جو آپریٹر ہیں نا ان سے بات کریں. اس کو اگر وہ آپ جو دعوت دیں وہ میرا خیال وہ آپ سے جلد از آپ نے جلد بات پہلے بھی کرا کہا لے گا. تھا نا، آپ نے کتنی دفعہ یہاں کہا فلانے کو دعوت دو. آپ نے کہا کہ نہیں حتمن مولوی ہے نا سر، کس کا کہا تھا آپ نے؟ مولوی کس مولوی کا کہا وہ تھا اس کو دعوت دے دو؟ وہ پراپر آپ نے فرقوں کہا والے تھا مولوی ہیں. وہ کیا نام ہے اس کا، جلالی، کہتا ہے اس کو نام لے کے دعوت دے وہ قبول کر دے گا. اس کو نام لے کے ایک دفعہ سے زیادہ ہم نے دعوت دی، وہ چپ نہیں گیا. ان کے شاگردوں نے تو کی ہے نا آپ کی دعوت. یار خدا کا خوف کرو، شاگرد کو عبارت نہیں پڑھنا آتا، ہماری بے عزتی ہے. پھر بھی ہم قبول کیا، پھر بھی وہ آ جائے ہم بات کریں گے اس سے، شاگرد سے بھی بات کریں گے. آپ سے بات کرتے ہیں ان کی شاگرد سے بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے نا. ویسے میں آپ کو بتاؤں جو میرا تجربہ ہے نا سر، آپ خود یاد رکھیے، آپ کا ابھی تک وہ کلپ موجود ہے جو انجینئر صاحب کے جی جی یوٹیوب چینل میں، آپ کی تصویر ہے، آپ کی آواز ہے. آپ نے مجھے چیلنج دیا تھا نا انجینئر صاحب کے چینل پہ، تو وہ آپ کو مسکرا کے جوانی کی تصویر ہے آپ کی، کوئی 6 7 8 سال پہلے. آپ خود انجینئر صاحب مجھے چیلنج دے کہ آپ لوگ چپ گئے، خاموش ہو گئے، فرار ہو گئے. تو آپ انجینئر کو لے کے آؤ دوسروں کو چھوڑ دو. فلانے کا ایڈریس دے رہے ہیں، انجینئر کو لے کے آپ کے آؤ. میں آپ کے پاس حاضر. میں نے کہا میں تو حاضر ہوں. انجینئر کو لے کے آؤ نا. اچھا انجینئر ایک کا چیز ویسے میں آپ کو بتاؤں جو میرا تجربہ ہے نا سر، آپ کے جس طرح کا جریانہ انداز ہے نا اور آپ کے ساتھ جس طرح کی گفتگو ہے نا،
آپ کے ساتھ گفتگو علامہ جاوید احمد غامدی اور یہ مفتی ابو لیس المالکی، یہ لوگ اوکے، بہت ہی ہم حاضر ہیں، sophisticated طریقے ہم سے حاضر کریں ہیں گے۔ بھائی، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ یہ جو جتنے لوگ آپ کہتے ہیں نا، نام لے کے آپ چھوٹا سا آپ چھوٹی ہمارے سی جو دعوت دے دیں۔ آپریٹر بھائی ہیں نا جعفری صاحب، جی سر، ان کو آپ کانٹیکٹ دے دیں، نام دے دیں، وہ ان سے گفتگو کر لیں گے، ان کو دعوت دیں گے۔ یہ اب بہت وہ بہتر مانتے ہیں یا لوگ نہیں ہیں۔ مانتے؟ ہاں، وہ تو بےچارے نہیں نہیں، تک یہ گئے، مان گئے۔ وہ تو بہت محنت کرتے ہیں کہ کسی عالم کو یہاں لے کے آ جائے نا، وہ یہ بےچارے۔ دو بندے جو ہے نا، ہاں، مجھے 100% یقین ہے یہ انشاءاللہ ریڈی ہو جائیں گے، اوکے، کیونکہ یہ انتہائی اوپن مائنڈیڈ لوگ ہیں۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ امت جو باقی سنی ہے وہ ان کو مانے یا نہ مانے اپنے میں سے، وہ تو کسی صورت نہیں مانتے ان کو، کیونکہ یہ بہت اوور لبرل ہے نا۔ لیکن بہرحال یہ آپ کے ساتھ گفتگو کر لیں گے۔ ہاں جی، اوکے جناب، بہت مہربانی آپ کی، خدا آپ کو عزت دے، جزاک اللہ۔ خدا سلامتی دے، تو تھینک پہلے یو۔ کتابوں سے دکھا دیجیے گا۔ ابھی دکھاتا ہوں، میں کتاب لائبریری میں پڑھا ہے، میں وہ لے کے آتا ہوں، آپ چلے جائیں، میں دکھا دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، بہت جزاک مہربانی آپ، اوکے۔ یہ کتاب ہے عزیزو المسند لأحمد بن حنبل، تحقیق احمد محمد شاکر، جزء الرابع، چاپ دار الحدیث بالقاہرہ۔ یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 28 میں عزیزو، صفحہ نمبر 28، 26، 27، 28، یہ صفحہ نمبر 28 ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3781، یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ 3781، شیخ احمد محمد شاکر نے فرمایا یہ حدیث اسناد صحیح۔ اچھا، ہم مسروق فرماتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ بیٹھے تھے، اور وہ یقرئنا القرآن، وہ میں قرآن پڑھا رہا تھا، اس کو سے ایک شخص نے کہا یا ابا عبد الرحمن هل سألتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کم یملک هذه الامة من خلیفہ، اس امت میں کتنے خلفاء ہوں گے؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا ما سألنی عنها احد منذ قدمت العراق قبلک، جب سے میں عراق آیا ہوں کسی نے مجھے ایک سوال نہیں کیا کہ اس امت میں کتنے خلفاء جانشین ہوں گے۔ نعم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، انہوں نے فرمایا 12، 12 کعدت نقباء بنی اسرائیل، جیسے بنی اسرائیل کے نقباء کا عدد ہے۔ اچھا، 12 کے متعلق کہ 12 خلفاء ہوں گے، یہ تو احادیث کا ہی ایک ہے، 12 خلفاء والے احادیث کا ہی ایک ہے۔ آپ 12 اماموں کا جہاں تک ذکر ہے عزیزو، یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، فرائض السمتین، امام الحرمین الجوینی کی کتاب، جو اپنے زمانے میں اشاعرہ کا سب سے بڑا متکلم تھا، اور اس کی بڑی تعریف ہے، بہت فضائل ہیں مختلف کتب میں۔ میں آپ کو کچھ احادیث یہاں سے دکھاتا ہوں۔ فرائض السمتین في فضائل المرتضى والبتول والسبتين والأئمة من ذريتهم عليهم السلام، تأليف إبراهيم بن محمد بن المؤيد الجويني الخراسانی، متوفى سنة 730۔ اس کو امام الحرمین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت عرصے تک مدینہ گیا تھا اور مکہ گیا تھا، اور وہاں پہ تعلیم دیتا تھا وہاں پہ، کیونکہ خراسان میں جنگ ہوا تھا معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان، تو وہ اس فتنے سے بچنے کے لیے وہاں گیا تھا۔ تو ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں عزیزو یہ احادیث بہت ہیں۔ ایک حدیث جو ہے صفحہ نمبر 106 میں، وہ روایت کرتے ہیں اپنے سند کے ساتھ، سند یہ ہے عن ابی الجارود عن ابی جعفر علیہ السلام، ابو جارود سے روایت کرتے ہیں محمد ابو جعفر کون ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام، لیکن یہ شیعہ عالم نہیں، یہ مخالفین کی کتاب ہے۔ وہ اپنی سند کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان جابر بن عبداللہ الانصاری، وہ جابر بن عبداللہ انصاری کی عمر بہت طویل تھی، امام باقر علیہ السلام کی ولادت ہے سنہ 57 ہجری کو، تو ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ دخلت علی فاطمہ علیہ السلام، میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس گیا، وبین یدیہا، اور ان کے پاس لوح تھا، ایک ٹیبلٹ تھا، فیہ اسماء الاوصیاء، اس میں اسماء اوصیاء تھا، بھلے، اور اس میں نے دیکھا کہ ان کا آخری کا لقب ہے القائم، ثلاثۃ منہم محمد واربعۃ منہم علی صلوات اللہ علیہ، 3 میں سے ان کا نام محمد تھا اور 4 کا نام علی تھا۔ یہ روایت ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے،
ابو موسى روایت کرتا ہے ابو نضرہ سے لما احتضر ابو جعفر محمد بن علي عند الوفاة دعا بابنه الصادق ليعهد إليه أحدا فقال له أخوه زيد بن علي لو امتثلت في تمثال الحسن والحسين لرجوت أن تكون لا تكون أتيت منكرا. جب حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھائیوں کو بلایا تو زید وہاں پہ تھے. زید نے کہا کہ تم امام حسن علیہ السلام کی سنت پہ چلو، اگر وہ یہ کام کرو کہ اپنے امام حسن علیہ السلام نے اپنے بعد اپنے بھائی کو امام بنایا تھا تو مجھے بھائی امام بناؤ، میں تیرا بھائی ہوں. تو انہوں نے فرمایا، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا یا ابا الحسین ان الامانات لیس بالمثال ولا بالعہود ولا العہود بالصوم وانما هي امور سابقه عن حجیج اللہ تبارک وتعالی. امانات جو ہے یہ امامت اللہ کی امانت ہے، یہ تقلید سے نہیں ہوتی کہ جیسے امام حسن علیہ السلام نے کہا میں اسی طرح کروں، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ جابر کو بلاؤ، جابر تشریف لائے. جابر حدثنا بما عاینت من الصحیفہ، اے جابر ہمیں بتاؤ کہ تو نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس کیا دیکھا تھا. تو جابر نے کہا نعم یا ابا جعفر، اے ابا جعفر سلام اللہ علیہ، میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو میری مولات ہیں، جو میری سیدانی ہیں، میں ان کے پاس گیا تھا تاکہ میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی بشارت دوں، ان کو بشارت کیا مبارکباد دوں، تہنیت دوں، مبارک کہہ دوں. میں نے ان کے ہاتھ میں یہ صحیفہ دیکھا تھا من درۃ بیضاء، کہ وہ بھلے جیولری سے بنا تھا، در سے بنا تھا، صدف سے بنا تھا، بہت قیمتی صحیفہ تھا، ٹیبلٹ تھا ان کے ہاتھ میں. میں نے عرض کیا یا سیدۃ النسوان یہ صحیفہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اسماء الائمہ من ولدی، اس میں جو امام میرے اولاد میں سے ان کا اسم ہے. میں نے کہا مجھے دکھاؤ. قالت یا جابر لولا النهي لكنت افعل لكن قد نهى ان يمسها الا نبي او وصي نبي او اهل بيت نبي ولكنه ما اذون لك ان تنظر الى بطنها من ظاهرها. تو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ جابر نے کہا مجھے دے دیں. انہوں نے فرمایا کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اگر منع نہیں ہوتا تو میں اس کو دے دیتا آپ کے ہاتھ میں، کیونکہ یہ صحیفہ ایسا اللہ کی جانب سے ہے کہ اس کو نبی یا وصی کے علاوہ یا معصوم کے علاوہ کسی کو ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو لیکن تم دیکھ لو کہ اس میں کیا لکھا ہے. تو میں نے دیکھا اس صحیفہ میں، جابر فرماتے ہیں میں نے اس صحیفہ میں دیکھا فقرأت، اس میں یہ لکھا تھا ابو القاسم محمد بن عبد اللہ المصطفى و امه آمنہ. میں نے وہ صحیفہ میں یہ لکھا تھا ابو الحسن علی بن ابی طالب المرتضی، امه فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم ابن عبد مناف. ابو محمد الحسن بن علی، یعنی ہر امام اس کا پیغمبر سب سے پہلے، ماں کا باپ کا نام اور ماں کا نام، اس کے بعد ہر امام. ابو محمد الحسن بن علی و ابو عبد اللہ الحسین بن علی التقی امهما فاطمة بنت محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ابو محمد علی بن الحسین العادل امه شاہبانویہ بنت یزجرد بن ابن شاہنشاہ. ابو جعفر محمد بن علی الباقر امه ام عبد الله بنت الحسن ابن علي بن ابي طالب اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق امه ام فروه بنت القاسم بن ابن محمد ابن ابي بكر اللهم صل على محمد وآله. ابو ابراهيم موسى بن جعفر الثقة امه جارية اسمها حميدة. ابو الحسن علي بن موسى الرضا امه جارية اسمها نجمة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ابو جعفر محمد بن علي الزكي امه جارية اسمها خيزران اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ابو الحسن علي بن محمد الامين امه جارية اسمها سوسن يا سوسن اللهم صل على محمد وآل. ابو محمد الحسن بن علي الرفيق امه جارية اسمها سمانة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور 12ویں امام جو ان کا کنیہ شریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیہ شریف ابو القاسم، اسم شریف بالکل پیغمبر آخر الزمان ہمارے سرکار انبیاء سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے. ابن الحسن هو حجت اللہ القائمہ سلام اللہ علیہ اللہم صل علی محمد وآل محمد. امہ جاریت اسمها، ان کے والدہ کا اسم گرامی یہاں پہ مذکور ہے، صلوات اللہ علیہم اجمعین. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد بہت ساری روایات ہیں اس کتاب میں، جوینی صاحب نے جو روایت نقل کی ہیں جس میں 12 اماموں کے نام ہیں، بہت ساری ہیں اس میں.
یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے عزیزو، کتاب فرائض السمتین میں، فرائض السمتین میں یہ وہی کتاب ہے، صفحہ نمبر کیا ہے یہ 112 ہے، باب الرابع والثلاثون، 34واں باب ہے۔ اس میں امام حسین علیہ السلام کے ولادت کے وقت بہت لمبی کنورسیشن ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ فدخل النبی علی فاطمہ علیہ السلام فہنأها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس اور مبارکباد دی کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا حسین۔ پھر فرمایا کہ یکون منہ امام بلی یکون منہ الائمہ الہادیہ، امام حسین علیہ السلام کو اللہ امامت دے گا، اور اس کا پسر بھی امام ہوگا، اور اس میں سے اس کے پسر سے بقیہ امام ہوں گے، وہ امام ہوں، والائمہ بعدی ہم، بلی میرے بعد جو امام ہیں وہ یہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الہادی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، والمہتدی الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیہم السلام، والعدل الحسین، والناصر علی ابن الحسین، والصفاح محمد بن علی، والنفاع جعفر بن محمد، والامین موسى بن جعفر، والمؤتمن علی بن موسى، والامام محمد بن علی، والفعال علی بن محمد، والعلام الحسن بن علی، ومن يصلي خلفه عیسی بن مریم، اور آخری وہ ہوگا جس کے پیچھے عیسی بن مریم علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے نا، یہ 12 اماموں کا، اس طرح بہت ساری روایات ہے کہ اس کتاب میں الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، میں معذرت چاہتا ہوں، جو سوال کیا تھا نا انہوں نے کہ اماموں کے نام مرئیہ کتب سے دکھاؤ، یہ مختصر آپ کی خدمت میں عرض کیا۔